السلام علیکم۔ ویکھو بھئی اکثر آندہ ہونا جنہوں دے اپنے مسلمان ہوندہ شک کے نا انہوں دے پتہ ہی نہیں مسلمان سلام دا جواب دین دے کین جان تے جنہوں اس گل دا پک کے کہ میں آپ بھی مسلمان ہاں مسلمانہ گھر جمعیاں میں محبت نال سلام عرض کیتا ہے پیار نال جواب عطا فرماؤ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم گنج بخشے فیض اللہ مظہر نور خدا نہ کے سارا پیر کاملا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ گرامی قادر حضرات رات دا کافی پہر گزر گیا اور میں سمجھنا کام دا ویلا ہی ہونا ہے نہیں تسی آندے جو پتہ نہیں تسی آندے جو پتہ نہیں لنگ گئی میں آنا حالے شروع ہی ہونا رات کا وہ وقت اب شروع ہوا ہے کہ جنہوں آندرنا پچھلی راتی یہ وہ وقت آ گیا اور میں نے مولا علی پڑھنا ہے شہادت کا وقت اور میں یقیناً وہ ٹائم آ جانا جو ٹائم شہادت کا سلسلہ سی نا وہ آ جانا بٹ میں مولا علی پڑھنا ہے 1:12 اے ویکھ لو جی پھر میں پیا کے پریشان میری گھڑی تے اچھا ایک پاسے ایک دی سی جاندہ دوجے پاسے 12 نہیں میں سمجھتا ہوں رات کافی ہو گئی ہے پر رات دا روزہ ہوندہ ہی نہیں جے کسی دا ہے تے توڑ لو رات دا روزہ نہیں اب بڑی مہربانی رات دا روزہ نہیں بڑی مہربانی دیکھو نا ایک پاسے ایک تے دوجے پاسے 12 تک پہنچو تو ایک تو شروع ہونا پہندہ ہے میں پورا عقیدہ پڑھ گیا سوچی پہ گئے میں عقیدہ پڑھ گیا بڑی مہربانی میرا کریم اللہ آپ نے سلامت رکھے میرا اللہ آپ نے آباد رکھے تو بڑی توجہ کرنی ہے میں عرض کیتا تھی درود پاک پڑھو تو بڑا پریشان ہو کے پڑھیا میں شہادت مولا علی تک جاندے پورا علی پڑھنا ہے وقت کام دے اندر ان دے بعد تو پر سہری بھی کرنی ہے تے توجہ نے گل سنیا جے درود پاک جدو کوئی کہہ دے نا کہ پڑھ تے پھر ایڈی محبت نال پڑھ کہ جنہ کدے نہیں پڑھیا نا انہوں نے پتہ لگ جائے جے پڑھیے تے پھر انج پڑھی ایک بالکل پریشان نہ ہوا کہ ایسا تھوڑے بندے آئے ہیں کہ شاید یہ ذکر بندیاں دا محتاج ہے ہی نہیں جی کوئی کلہ بھی ہوئے وہ تم سن لیں دے نے تو ایسا تو اپنی حاضری پیش کرنی ہے محبت اللہ جلدی جلدی درود پاک پڑھ لو میں موضوع بڑا لمبا ہے میرا آواز آئی الصلاۃ میٹھے میٹھے بولا میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بول بولے سکھیوں نی دل مولوے میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بول بولے سکھیوں نی دل مولوے
साडा ते है इयो कहना सोने दा नाम लेना साडा ते है इयो कहना सोने दा नाम लेना कोई होर लवे ना लवे शहद नालो वध मिठा इत्थे सुभान अल्लाह शहद नालो वध मिठा उनदा सोना नाम जी शहद नालो वध मिठा उनदा सोना नाम जी खुद जिबरील जिंदे वेदा गुलाम जी ते जदों तक आखे ना हो आमीना दा चन सोना जदों तक आखे ना हो आमीना दा चन सोना फलका दा चन ना चढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्दो सना तो बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अहमद मुज्तबा नबी आखिर ज़मा फ़ख्र आदम व बनी आदम बाइसे तख्लीक कायनात शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम पैकर हिदायत पैकर मोहब्बत पैकर जूदो सखा दाफ़िल बला काफ़िल वरा सारे आखो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम आप दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूदो सलाम अर्ज करन तो बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों साथियों कुरान मजीद फुरकान हमीद जो एक आयत मुक़द्दसा दा कुछ हिस्सा मैं तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता दुआ करो कि रब्बे लम यज़ल हमेशा हक कहन दी तौफीक अता फरमाए अली बगैर हक के समझ आता ही नहीं इत्थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल मैं पहला दस्या परेशान होके तुम बिल्कुल नहीं सुन बेदार होकर सुनना बड़ियां काम दी गल्लां ने मैं मौला अली दा जिक्र कर लगा एक गल आगाज विच दस दिया बाबा टच सुनी करो एक गल आगाज विच दस दिया ये शहादत दा टच मैं पान लगा सुनना बेखबरी दे अंदर किसे नु भला कोई कदों मारदा तुहानू पता बेखबरी अंदर किसे नु भला कोई कदों मारदा जदों उन्हें यकीन होवे मैं मुकाबले च इहदे कोलों जित नहीं सकती नहीं समझे आपने तो मेरा लफ्ज ही नहीं समझा आपने तो मेरा लफ्ज ही नहीं समझा मैं पूरी शहादत पढ़ दी मैं पूरी शहादत पढ़ दी है जी बेखबरी हो कोई किसे ते हमला उदों ही करता है जदों उन्हें पता होवे इहदा मुंह जे मेरे हल हो गया ना मैं इहदे कोलों जित नहीं सकता ये यकीन उन्हें मजबूर करता कि इनू उदों मारो जदों इनू अपनी खबर ना होवे ते अली उन्हें आदे नहीं जिन्हों कदे अपनी खबर होवे इको ही हाल सी नमाज वाला नमाज जिन्हों अपनी नहीं होंगी सारिया खबर हालत नमाज वो नमाज है हालत नमाज वो नमाज है कि जिस हालत में अली को अपनी भी खबर नहीं होती उस वक्त मौला अली को जितनी खबरें होती हैं ना जी वो उसके अल्लाह की होती नहीं तो यहाँ पर मैं एक दलील दे दूं सहाबा किराम ने एक मरतबा इकट्ठे होकर की थी मौला कुरान में है कि अल्लाह से हमने कलाम किया और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह सजदे में इतना करीब आ जाता है बंदे के कि अगर इन्हें पता लग जाए ना अल्लाह इन्ना नेड़े ये मर जाए सजदे सिर ना चुके तो मौला हमने तो कभी नहीं देखा अली फरमाते हैं वो मैं उन्नी देर तक सजदों सिर चकदा ही नहीं जितनी देर तक वो सामने नहीं हुण कोई मरदा ते मर जाए मैं बड़ी तवज्जो चाहना मैं अली पढ़ना ते पूरा पढ़ना इंज मैं कदे कोल नहीं पढ़े जिवें तुसां मेरे कोल अली सुन सुभान अल्लाह रात बाबा होगी तो मेरा तो कोई कसूर नहीं मैं तो गुजरा वाले 8 बजे आ गया मेरा करीम अल्लाह अपनू आबा सुभान अल्लाह कहते अली शुरू हो गया जी सुभान अल्लाह वो मेरा एक बेली है ते भरा है वो मैनू आंदा सी चीज़ सब बंदियां नू बड़ी बड़ी तकलीफ है अली दी वजह वो मैं कहा इन्हां दा अली ने कोई मारिया होना
نہیں آپ نے لفظ نہیں سمجھا. میں بڑی مہربانی کی رامی قدر زیادہ تمہید ہے میں بالکل نہیں پہنا نہ تمہیداں دی مینوں عادت ہی ہے. میرے باجوے نے بڑا پیارا پروگرام سجایا شہادت مولا کائنات دا تے سارے مولا علی دے منن والے آ گئے ہو. لو میں توجہ کریا جے جملہ پیش کراں. بندہ مینوں آندا سی چشتی صاحب بندیاں نوں بڑی بڑی تکلیف ہے مولا علی دی او دی وجہ اوے میں کہ انہاں دا کوئی وڈا مولا علی نے ماریا ہونا ہے. جندہ بھی کوئی مولا علی نے مارے ہے انہوں علی دی بڑی تکلیف ہے. نہیں تو اجے بھی توجہ نہیں کی تھی. میں آسان کر دیا ہوں جنگاں دے اندر بندے مردے جنگاں دے اندر بندے مردے سن. بدر تو لے کے ٹرے ہو جناب. کسے دا ابا علی نے ماریا, کسے دا چاچا علی نے ماریا, کسے دا ماما ماریا, کسے دا بھائی ماریا. بندے بڑیاں دے علی دے ہتھوں مردے سن. بندے بڑیاں دے علی دے ہتھوں مردے سن. نام مینوں ساریاں دے آندے نے پر میں گل کیپسول کر دیتی ہے کیونکہ جے ایتھے کیپسول کھل گیا بڑا کچھ کھل جانا ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے کیپسول کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیپسول دے اندر دوائی ہوئی. کیپسول خالی نہیں ہوتا اندر بیچ کچھ ہوتا ہے وہ بیچ ہوندی ہے دوائی تے ڈاکٹر کیپسول دے بیچ کیوں دیندے نے جے کتے رات کھل گئی نا وہ ڈاکٹر دی کوشش ہوندی ہے اندر جا کے کھلے. نہیں ایتھے سبحان اللہ کری دی ہے. میں بڑی توجہ چاہتا جناب. ڈاکٹران دی کوشش ہوندی ہے دوائی ہے کیپسول دے اندر کیونکہ وہ دوائی ایسی ہے راہ وچ کھلنی نہیں چاہیے تا انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ اندر جا کے کھلے کیونکہ جے کیپسول راہ وچ کھل جائے بڑا کچھ کھول دیندا ہے. نہیں جناب تسا میرا لفظ ہی نہیں سمجھے. میں بھی گلاں کیپسول کر کے جاندا پیا تاکہ انہیاں گلاں اندر جا کے کھلن میں ذکر علی کری جانا. ہن جے ایک باری سبحان اللہ ذوق علی آکھو اوے میں چشتیاں والا علی بڑھنا ہے. میں چشتیاں والا علی پڑھنا جب آغاز یہ تو شروع کرنے ہوں. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی. نہیں گجرا والے ہو مہربانی مل کے پڑھو. جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو. علامہ صاحب کے بلا بڑی توجہ چاہنا ہون بولی نہیں جاندے. اللہ دی قسم چڑی ہے نہ ایک نہیں چھڑی پاکستان دی پر بولی ہے تھے پھر بھی نہیں جاندے. مہربانی ہے مل کے پڑھ لو. جدھر بھی دیکھو ہاں جدھر بھی دیکھو. نہیں ذرا توجہ کریا جے. کفر اسلام کے مقابلے تے کفر اسلام کے مقابلے پر ڈاکٹر صاحب کافر اسلام دے مقابلے تے آپس وچ مشورے کر دے کدھروں لڑیے سامنے ہو جائیے سجیوں کھبے ہوں کہڑے پاسوں جا کے لڑیے. وہ پھر ایک پاسا ویکھ دے کدھروں لڑیے بچوں ایک بندہ سر کٹ گیا دا جدھر علی نہ ہووے. ہون کوئی مرد ہے تے مر جائے بندے آپس وچ مشورے کر دے کدھروں لڑیے. کوشش کرو جدھر علی نہ ہووے ایک پاسے ویندے. علی کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا ہوتا. مولا علی دے ہاتھ سے جنگ دا جھنڈا نہیں. آپ کو تو جھنڈے کا پتہ بھی نہیں سبحان اللہ کہ میں بتا دوں. ادو جیو نیوز نہیں سی چل دی کہ جنگ بریکنگ نیوز چل جائے کہ کون جیتا کون ہارا. ادو لڑتے بندے جھنڈا ہی وہندے ہوندے سن. جنہاں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے جناب بندے لڑتے نال جھنڈا وہندے نال لڑتے. جندا جھنڈا ڈگ پیا وہ ہار گیا تے جندا جھنڈا قائم رہ گیا وہ جت گیا. ہن میرے نبی نے فرمایا جھنڈے دی ڈیوٹی بڑی سخت ہے. جھنڈے والے نوں سنبھالنا بھی اونے اکھ اے نہیں سی منگی او والی اکھ منگی سی جڑی لا کے تار دینا ہے. بابے فرید دی او اکھ منگی سی جڑی ایک باری کرنا تے بندے تار دینا ہے.
ہیں کہ مرشد واسطے کرم کرانا ہی تے پھر او والی آنکھ دے دے نہیں سوچ کے دسو نا آنکھ کرنی کی سی اس مائی وہ گرو نانک دے منن والی تے معرفت رکھ دی وہ آنکھ دے فرمایا پھر چھری بھی ہو لیا مولوی صاحب میرے تو مر چلے سن آندے جی بابے نے آنکھ دی چھری ماری ڈیلا کٹ کے پلیٹ رکھتا اور میں کہا بھائی ڈیلے دی چھری مارو تو پاٹ جانا یہ ایک پانی کا ایک آپ تو جانتے ڈاکٹر صاحب اندے دی چھری مارو تو پاٹ جاندی پانی نکل جاندا وچوں پتلی باہر آ جاندی خالی پتلی رہ جاندی پھر ادھی رات نوں پٹی نہیں کرا دیندے ایک ڈاکٹر سی جڑا رات 3 بجے بیٹھا سی فریدو دی نک کڑا کے آ کے میں پٹی کر دیا شرم ہی نہیں آتی اس طرح واقعے دا تا نہیں پتا کسی چشتی دے مرید ہوو نا میں بڑی توجہ چالا جناب ہن ذرا سنیا جے اکھ او والی فرید الدین بھی فرمایا لا پر چھری بھی ہو لیا برتن بھی ہو لیا نی جن دے وچ فرید والی اکھ آوے او ایڈی معرفت والی بندہ سمجھ گیا یارا سمجھ گیا او والا برتن لاونے تو زیادہ سوکھا نہیں وہ والا برتن لیا یار تیرا معرفت ہے کام بہت آلہ وہ برتن لیا پھر میں دینا وہ ایڈی سیانی لے آئی وہ ایڈی معرفت والی لے کے آ گئی اور فرید الدین کہندے شکر کیونکہ وعدہ فرما لیا آنکھ دے دیتی جو مرشد نو وضو کران لگے مرشد نے نگاہ پائی بختیار کاکی دے لباد تبسم آ گیا تینوں ایک آنکھ دیتی سی ایتے سبحان اللہ او فرید او آنکھ جڑی تینوں میں دیتی سی اللہ علیہ دے گیا نہیں وہ جڑی میں دیتی سی فرید میں نے وہ آنکھ نہیں دس دی جان دے ساریاں سن پر جان کے پوچھیا تاکہ سانو پتہ لگ جائے فرید وہ آنکھ عرض کی تھی پیر صاحب پانی گرم کران دی پاروں میں دے آیا اے نا پیارا یا حضرت خواجہ بختیار کاکی نو اپنے فرید دے فرمایا میری پاروں آنکھ دے کے آن والے لے پھر ہن میں تینوں او آنکھ دین لگا جیڑی مینوں میرے مرشد نے دتی ہے فرید پھر مل کے پڑھ لو بیٹھا ولیاں دا راجہ میں مولا علی تو فرید الدین پر آتا جن کے فرید کا کمال یہ ہے آباد رہو مشاہد جنانی میں مانا زندگی میں توجہ چاہنا گرامی قدر میں پہلا آکھیا وقت بڑا تھوڑا جے نارے شارٹ ماری آؤ جنہوں بہت زیادہ تیز آ جائے وہ بھی بس تیل چی مار لوے بڑی توجہ چاہنا گرامی قدر اب پانی پر بھی آپ بریک رکھیں میں کھانے کے سے پہلے پانی بہت کم پیتا ہوں میں بڑی توجہ چاہنا گرامی سبحان اللہ کہہ دیں میرا اللہ سلام مولا نہیں آپ نے منگتے کو آنکھیں دے دی یار نہیں سمجھے ایتے سبحان اللہ وہ جندہ فرید اکھاں دے لیندے او دا ذکر او دے ذاکر مولا علی دا او دا ذکر کرنے والا جندہ ذکر کردے حیدر قرار دا او دی دیتی ہوئی آنکھ دا عالم کی ہوئے گا میں اب ذکر یہ نہیں کرنا کیونکہ میں نے شہادت پر کہا سبحان اللہ کہہ رہا یار میں ایک ٹچ پچھلے دنوں میں نے شروع ہو گیا وہ میرے نال کئیاں مولویوں کی لڑائی بھی ہوندی میں دسنا تاریخ کے کچھ اوراق ایسے ہیں جو میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی اور ان کو میں مانتا بھی نہیں آپ اس بات کو ابھی بھی نہیں سمجھے تاریخ دیاں کچھ گلاں یہ نیٹ تے پوری دنیا نے ویکھی تے میں اپنے عقیدے دا ذمہ دار ہاں کسی دا میں ٹھیکہ نہیں چکتا سبحان اللہ گل سمجھنا تاریخ کی کتابیں ہیں جو میری سمجھ میں آتی نہیں انہیں میں مانتا بھی نہیں اور واقعہ عمر ابن عبد الودل میں پرسوں رات میرا خطاب تھی میں ان کو ایک تھا تے جانتا ہوں مطلب میرا نام گیا سرگو دے میں توجہ چاہنا جب سرگو دا خطاب کرتا پھر میں کہ عمر ابن عبد الودل بدر میں علی کے مقابلے پر آیا وہ ایک مولوی صاحب کہ جی خندق کے چاہا تھا
مولوی صاحب بولے عمر ابن عبد الوہاب صاحب خندق میں آیا تھا. میں کہا یہ آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا, یہ نہیں پڑھا بدر سے یہ بھاگا بھی تھا. نہیں سمجھے تو انو لوکی دس دے خندق میں عمر ابن عبد الوہاب آیا, اے کیوں نہیں دس دے اے بیچارہ بدر کی بھی ایک باری آیا سی. میں اسی کو میں نے اسی میں آپ کو مولا علی سنا دینا, یہ بدر سے بھاگا بھی تھا عمر ابن عبد الوہاب. مولوی نے شرم نہیں آندھی ممبر تے بہ کے ایڈا بڑا جھوٹ مارن لگے نوں کہ علی تو ایک بچہ تھا عمر کے سامنے. میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا پھر عمر ابن عبد الوہاب کون سی جنہوں علی نے کٹ کٹ کے بدر چوں نسایا سی؟ جسے بدر سے بھگایا تھا وہ کون تھا بتائیں؟ وہ کون سی؟ وہ عمر ابن عبد الوہاب کون تھا؟ وہ بھی یہی تھا جنہوں نے 1000 بندے نال کلا لڑ لیندا سی. انہوں پوچھو کلے علی نے پھر انہوں نسایا کیسا؟ شرم نہیں آندی کہنے لگیا نوں. نہیں میں آپ کو پورا واقعہ اور سبحان اللہ کہنا بدر میں آپ کو نہیں سنا. سبحان اللہ یہ تاں شروع کیتی ہے جنگ تو کسی نے سنائی نہیں تے مینوں بالکل نہ پوچھا جے میں کتنے پڑھی ہے کیونکہ اے کسی کتاب تے ہے ہی نہیں تے نہ مینوں پوچھا جے کنے پڑھی ہے. یہ گل کسی مولوی نے بھی کدے نہیں پڑھی. ہن مینوں پوچھو پھر تانوں کنے دسی یہ تسی پوچھ سکتے. سبحان اللہ کتاب واقعہ نہیں کیوں نہیں ایک کتاباں والے نوں پوچھو کسی مولوی نے نہیں پڑھیا کیوں نہیں پڑھیا اے انہاں مولویاں نوں پوچھو. ہن جیڑی گل میں دسن لگا عمر آیا تے ہے کہ نہیں آیا سی بدر دسو نا علماء بیٹھے یہ بدر میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے یہ بھاگا بھی تھا. یہ آج تک کسے بھی نہیں دسیا اوتھے اندر ایسی ہوئی کیڑی سی کہ نس گیا. میں تو دس دینا مینوں کنے دس. اب سبحان اللہ کہہ دو تو سبحان اللہ کیونکہ وقت قبولیت آ ہے میں نہ کہتے پہ جائے. یہ وظیفہ میں آج کل ہر شخص کو بتاتا ہوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. اگو خیرات وہ ہی لیندا نا جندے وچ ضرورت ہو جائے. یہ میں آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کو دے رہا ہوں. آج راتی تسبیح پڑھ لیا سبحان اللہ سحری تو بعد تسبیح کر کے درود پاک پڑھ لیں پھر کری جائے جی علی 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 سبحان اللہ. پر تسبیح انج نہیں کرنی انج کرے نہیں تسبیح تے دانے نو کی آندے نے منکا تسبیح تے دانے نو کی آندے جے او جڑا پھیرنا نا دانا نہیں پھیرنا من کا. اینو میرے سلطان باہور علی گیا سی تسبیح پھری تے تیرا دل دا پھرے تے کی لینا تسبیح پڑھ کے بڑی توجہ چالا علی 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 پھر وہ آ جائے گا پھر آپ پہ پوچھ رہی عمر نو کیویں نسایا جی. میں نو نہیں میں نہیں یہ جوگا نہیں میں مہربانی جناب آپ پہ پوچھ رہی تے جے تیرے چ کمال ہویا تینوں لجا کے نہیں بخا دیں گے او نہ تسی لفظ نہیں سمجھا جناب ہوتے پھر نہیں میں آپ کو سنانے لگا سن لیں میں سنانے لگا بدر ہوا کیا آپ کو پتہ ہے حضرت امیر حمزہ لڑتے تھے 2 دستی. کیسر باجوہ صاحب حضرت امیر حمزہ 2 دستی لڑتے تھے. سمجھ لیں کہ 2 دستی ہوتا کیا ایک تلوار نو دوواں ہتھاں چ انج پھڑنا ایک تلوار نو دوواں ہتھاں چ اینو آندے نے 2 دستی. سبحان اللہ کہہ دے انج نہ مینوں ویکھو جی میں اگے کدے سونا مولوی ویکھیا نہیں تسی نظر لا دینی ہے یارا میں تو سرما بھی نہیں پا گیا. میں توجہ چاہنا بات سمجھے میں کیا کر رہا ہوں. دوواں ہتھاں وچ پڑھدے سن. آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے نام نہاد مولوی کہتے ہیں علی بار کو ڈھال پر روکا کرتے تھے. اللہ دی عزت دی قسم ہاشمیہ نے کدے ڈھال رکھی نہیں.
تسی لفظ نہیں سمجھے جناب. کوئی ڈھالا او رکھ دے نے جنہوں اپنی تلوار دی رفتار تے شک ہوئے او ڈھال رکھ دے تاکہ ایک پاسے لڑدا پیاں اینو ادھر آن تے ٹائم لگنا ہے کوئی ہور پاسوں تلوار کرے تے میں ڈھال اگے کر دیاں. مینوں بڑی توجہ نال جواب دیا جے. بندے دا نام حیدر کرار ہوئے ہاتھ وچ جیڑی تلوار ہوئے اون دا نام ذوالفقار ہوئے کوئی اون دی رفتار کی ہوئے گی. بڑی توجہ چاہنا جناب. ڈھال رکھنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اتنے جنگجو تھے. توجہ سنیں علی تلوار رکھ دے ڈھال ہاشمی رکھ دے نہیں. امیر حمزہ دو دستی لڑتے بس پھر انج پڑھ کے جنہوں مارتے سن انہوں غلط کر دیں. ایک گل دا جواب دے 10 بندیاں نے حضرت امیر حمزہ نے بدرے چ گھیرا پا کوئی نہ عمر ابن عبد البد نہیں. عمر ابن عبد البد سن لو اے مکے دا رہن والا نہیں. عمر ابن عبد البد مکے دا ہے ہی نہیں. اینو بندے پیسے دے کے آپدیاں قافلیاں دے نال جاندے ہوندے سن. یہ بھی گل کسی کتاب نہیں لکھی مینوں نہ پوچھا. میں تانوں طریقہ دسدا آ جائے تے آپے پوچھ لیا. ہاں میں بعد مینوں مصیبت پائی رکھوں. عمر کون تھا سن لو. کسی قافلے والے پیسے دے کر کرائے پر اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے قافلوں پر. کیوں؟ راہ چ ڈاکو پہن تے یہ نبڑ لے. یہ کرائے دا بدماش تھا. یہ آپ دے بدماش رکھا گیا. یہ تلوار لے کے قافلے دے اگے ٹردا چھتی کتے کو بندہ قافلے نو پیندا نہیں. تانوں پتہ ڈاکواں دے زمانے سنو سیانے ایڈے سن. یہ ڈاکو اونٹ دے اوتے کوہان ہوندی ہے اون دے دیوا بال کے رکھ دیندے. او لوکاں نوں دوروں لگدا کوئی خیمہ ہے. یہ کدھر نہیں لکھیا میں پہلا آ کے آوے تے پوچھ لیا. میں توجہ چاہنا جناب اے نال جاندا ہوندا اینو پیسے دے کے کرائے تے مولا علی نال لڑوان لیا سن بدر. میں بڑی توجہ کرے بڑی توجہ کرے. اے نہ وچ سی حضرت امیر حمزہ دے پیچھے کھلوتا بالکل پیچھے. جڑے 10 بندے نے حضرت امیر حمزہ نو گھیرا پایا نا انہاں دے اے پیچھے کھلوتا. مولا علی دی نگاہ پہ گئی. جڑا بندہ دو دستی لڑدا ہے نا وہ ایک وقت وچ 3-4 نال تا لڑ سکدا ہے 10 بندیاں نال نہیں لڑ سکدا. سمجھ لے انج مارے گا تے کنیاں کو نہیں مارے گا. پچھوں کوئی بار کرے دے گھیرا پہ گیا. مولا علی دی نگاہ پہ گئی. ہن جملہ سنیا جے. مولا علی نے ویکھیا کہ میرے چاچے نو کتے پہ گئے نے. ہن کوئی مرد ہے تے مرد میرے چاچے نو کتے پہ گئے نے. علی آ گئے. ہن ذرا سنو علی کنج لڑدے سن. بڑی توجہ جان. اب وہ علی کیسے لڑتے تھے بہادر کیسے لڑتے تھے. تلوار پکڑی تلوار اور پوری بازو کی قوت چلتی. پورے بازو کی قوت. علی یوں نہیں لڑتے تھے. علی یوں لڑتے تھے. او بھائی مینوں نہ پوچھیا جے کتھے پڑے آپ پوچھ لیا جے کیویں لڑدے. حضرت علی کلائی سے لڑتے تھے. یوں کلائی چلتی مولا علی جنگ میں مولا علی کی کلائی یوں چلتی. کلائی سے لڑتے تھے. ہن سوچو جن دی کلائی بندے دا یہ حال کر دیو بعد ایک قوت لاندا ہوے تے بندے کی کر. مولا علی کلائی سے لڑتے. اے مولا علی تو پہلا کلائی نال لڑیا ہی کوئی نہیں کدے. بعد وچ کسے نوں ٹیکنیک نہیں آئی جہدے نال مولا علی لڑدے. حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا پہلی باری میدان چ آیا تے ٹیکنیکاں ویکھیا 10 بندیاں نوں وقت پائی کرتا کلا جو. حضرت علی وہ ویکھے حضرت امیر حمزہ نوں ایڈا پیار آئی جاندا پتر تے اپنی تلوار اپنے نال لائی انج کر کے ٹیک لا لئی تے لڑدے نوں ویندے. لڑدے نوں ویندے ٹیک لا. پیچھے کھڑا سی عمر ابن عبد البد. یہ موقع لبدا پیا سی کہ میں وار کراں حضرت امیر حمزہ. حضرت امیر حمزہ نے ٹیک لائی لڑائی دیکھتے پہ. انہیں کیا موقع لب گیا. ہن میں وار کراں حضرت امیر حمزہ نو شہید کراں. عمر ابن عبد البد نے جلدی پچھوں وار کرنا سے ہاتھ چکیا. ایندا مقدر ماڑا علی دی نگاہ وے گئی. اونے ایتھے مینوں ٹچ پاتا
احسان قادری ٹھوکر او میں یہ جملہ بولیا اوندا مقدر ماڑا علی دی نگاہ پہ گئی وہ کہنے لگا یہ پہلا بندہ جن دی نصیب ماڑے ہو گیا علی دی نگاہ پہ ٹچ اوندا بھی بڑا سی ہن کی کراں مر جاں اگوں میں بھی چشتی میں آن دا سپورٹ موقع تے جواب دیتا میں کہا تو سمجھیا نہیں کوئی علی دی نگاہ تقوا لیے وے جن تے غضب والی پہ جائے اونوں مار دیندی ہے او جن تے پیار والی پا دے وے اونوں تار دیندی ہے موقع دے ٹچ بابا ادھار تے ہے ہی نہیں میرے کول میں بڑی توجہ چاہنا اب ذرا سنے نگاہ پڑھ کے مولا نے انہیں باہر کیتا علی نے میں نے پہلے کہا ہے علی ڈھال نہیں رکھتے تھے علی ڈھال نہیں دلیل دے دوں کسی کو کوئی غلط رستے نہ چلا جائے علی ڈھال نہیں رکھتے تھے اس پر دلیل لے لو جدو حضور نے اپنی بیٹی دے دن پائے سن مولا علی نال تے پوچھا سی حق مہرج دینا سے کی ہے تے تین شاواں کیڑیاں دسیاں سن ایک تلوار ایک گھوڑا تے ایک زیرہ تے ڈھال تے آکھی نہیں یہ مولویاں کولوں پائی ہے جی مولا علی نے کہتے ڈھال نہیں رکھی میں تو حضرت مولا میں دلیل دے دی تھی کسی کو ہے دلیل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین لاؤ کوئی دلیل اگر سچے ہو سبحان اللہ قرآن میں اب ذرا سن انہیں باہر مولا علی نے پھڑ لیا ہن تو تسی بینی پھڑی تے تو پتہ بھی نہیں ہونا بینی آندے کہ نہیں میں اسی نکے ہوندے پڑھتے ہوئے وہ تو جوان بھی پڑھتے تھے ہن شاید طاقت ہی نہیں رہ گئی میں دسنا جناب چڑیاں کھاؤں گے تے انجی ہوں میں بڑی وہ دیسی ککڑ کھاؤ گے صحت ہوگا وہ بیچاری جڑی آ بیٹی کو انہیں کی دے دینا وہ اندے کو وہ کڈیاں بھی یہی ہوئی مچھی دے کنڈے سٹی جاتے توجہ کریں مولا علی نے باں پھڑ لئی باں جدو کسی دا گٹ زور دی پھڑ کے طاقتور دبا دا نا تے جندا پھڑیا ہوندا دی موٹو کھل جاندی نہیں اب محفل دبا پھڑ کے دیکھ لے او جنہ کٹو موٹو کھل جاندی اون دی موٹو کھلی تلوار ڈگ پئی عمر ابن عبد بوتی تلوار ڈگی ہن مولا علی نے انہوں ماریا نہیں کیونکہ نہتے تے وار کرنا علی نو آندا ہی نہیں نہتے تے علی نے کدے وار نہیں کیتا پر اینو چھڈیا بھی ہن ذرا توجہ کریا جے بندے کنے سن 10 بندے کنے سن انہاں وچوں ایک نو علی نے پھڑ لیا کھبے ہاتھ پھڑ لیا ہن چھڈیا نہیں باقیاں نال لڑی جاندے نے صاحب لاؤ تلوار کسے نو بجدی سی چیکاں ایندیاں نکلدیاں وہ مردہ کوئی سی چیک دا اے جاندہ سی مردہ کوئی سی چیک دا اے جاندہ سی اینو ساڑی پنجابی اے چاندے نے مارنا کھٹ تے کسیٹنا میں بڑی توجہ چاہتا اینو علی نے ماریا نہیں اینو کسیٹیا بڑا اے پھر ایسا نسیا کہ اوہ دے چکھایا ہی نہیں اینو بندے بڑا بزت کر دے ہوندے سن تو پتہ یہ چاہ دی پتی لین ٹر جاندے نا کھوکھے تو وہ آندھا تو چاہ پی پی کے کرنی ہے وہ پجیا پھر در سے باقی کوٹ کھا کے آئے جناب ہورے سکے ہی پجے پھر باقی کوٹ کھا کے کوئی کسی کو تلوار کوئی باہر یہ سکے ہی پجے یہ بڑا بزت ہوتا ہے تو انہوں پتہ جو خندق ٹاپ کے آیا نا اب سنو صحابہ میں سے کسی نے چہرہ کیوں نہیں اوپر کیا تو جنہا جملہ سنا جائے یہ ہم سے سوال ہوتا ہے جب عمر ابن عبد بوت باہر کھڑا للکار رہا تھا تو صحابہ میں سے کوئی کیوں نہیں میں جواب دینا جناب کیوں نہیں اٹھیا یہ جدو باہر آکے پڑکا ماری جاندہ سی صحابہ نے ٹارنال منہ نہیں سی تھلے کیتا بلکہ تھلے منہ کر کے ہنسی جاندے سن جدو انہیں آوازہ ماریاں حضور نے فرمایا کون اگر ایدہ منہ بند کرے سارا نے ہولی دے منہ چاک کیا کیا ایک واری علی نو کلو ایک واری علی نو کلو پھر اے بڑکا مارنا لے دیا جان جا بیکھے آجے حضور ایک مرتبہ علی کو بھیجے حضور حضرت علی اٹھے نہیں یا رسول اللہ جاؤں ایتھے حضور نے نہیں فرمایا بے جاؤ تگڑا زیادہ بلکہ فرمایا بے جاؤ تینوں تو انہیں بیکھ کے ناس جانا کسی اور کو بھیجتے تین آوازاں حضور نے لائیاں تین کون ہے جس کتے کو پٹا ڈالا تیسری والی علی
लुक मी प्लीज, इस तरह उठो। ये बात किताबों में है, जेड़ी किताबा जो मैं नाल दसदा जा, ये गल किताबा च हैगी कि मौला अली नकाब करके अमर इब्न अब्द से लड़ने के लिए, वो जेड़ा मौलवी आखे ना नकाब लिखा है, ओनू आखी किया क्यों है, ये भी दस कीता क्यों है। मौला अली ने नकाब हजूर इस तरह जावा, हजूर ने फरमाया तरीका ठीक, उन्हें पता नहीं लगे कौन है। हज़रत मौला अली मैदान चाहे बाहर निकले, हजूर ने फरमाया सुनना अली पहले गल तो सुन लिया कर जी। हुक्म मेरे नबी ने फरमाया अली जांदे बखी ना पै जी यार, पहला उन्होंने आखी कलमा पढ़, पहले उन्होंने कई कलमा पढ़ ले या रसूल अल्लाह, कलमा ना पढ़े ते फिर मेरे नबी ने फरमाया फिर उन्होंने आखी ना सजा, जिवें बदर च नसिया से ना जा। हुजूर फिर ना नसे ते फिर हजूर ने फरमाया फिर भी पहला वार तू ना करेंगे अली, पहला वार तू ना कर, पहला वार ना कर। हजरत अली मैं हुन बड़ी तवज्जो चाहना, मैं शहादत तक जाना, नकाब करके इन्हें जो आंदे वेख्या ना थल्लों कंबदा पिया, इन्हें वेख्या नकाब करके कोई आ रहा है, अली ना हो गए दिल च गल्लां बड़ियां बड़ियां। जब अली आ गए, ये गल किताबी है जी मैं करन लगा, आ गए आंदा मन अंता, घोड़े ते बैठा सी, घोड़े ते उत्तों बैठा है मन अंता, कौन है। मौला अली ने फरमाया अना अली, अली बिन अब्दुल मुतलिब, और मैं अब्दुल मुतलिब का पुत्र केड़ा अली है, अबू तालिब का बेटा है, अबू तालिब का पुत्र अली। हुण जदों अबू तालिब का नाम सुनिया नाल अली दा सुनिया, डर गया, अजे नाम सुनना सी जे पिछों आवाज आ गई अमर नसीना, ओ जिन्ना जेड़े इनू मिन्नतां कर करके लियाए सन ना, ओ मगरों आंदे सन नसीना, तू नस जाना। अली आ गया, ये मैं आपको शहादत तक ले आया हूं। मैंने शुरू में क्या कहा था, बेखबरी च बंदा ओनू कतल करदा है जिंदे नाल मुकाबला करन दी जुर्रत नहीं, जिंदे नाल मुकाबला करन दी अपने अंदर ताकत हिम्मत नहीं होंदी, ओनू बंदा आंदा है इंदा मुंह किसी होर पासे होवे तो मैं कतल करूं। अब सुने अली का मुकाम, अमर इब्न अब्द बहुत घोड़े ते बैठा कंबी जांदा है, पिछले ने आख्या नसी ना, इनू गुस्सा चढ़ गया, ये घोड़े तो उतर के इन्हें घोड़े दियां लत्तां ही वड़ दी, ये किताबों में है। ये घोड़े तो उतरिया, इन्हें घोड़े दियां लत्तां वड़तियां, आ पिया फल लो, मिनट बाद नसीना नसीना, बंदे ने कोई गल भी कर लेंगे मिनटों पे मिनट, एक बार नसना की गलती हो गई, बस भी करो, मैं हुण मर जा, हुण मैं आ गया तो लड़के जावांगा। उन्हें घोड़े दियां लत्तां वड़तियां कि इन्हां यकीन आ जाए कि मैं नहीं नसदा। हुण मौला अली दे सामने आ गया, मेरे मौला अली ने फरमाया अमर कलमा पढ़ ले, नकाब अली ने उतार दिया, फरमाया कलमा पढ़ ले। इन्हें पीछे वेख्या ते पिछले की आंदे सन, उन्हें कहा मैं कलमा पढ़ ला तो मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है, उन्हें कहना एक बारी नसिया सी, दूसरी बारी डर के कलमा पढ़ ले, ये मेरी बेइज्जती है। उन्हें कहा मैं कलमा नहीं पढ़ना, आपने फरमाया फिर ते पिछले की आंदे पैसे, उन्हें कहा मैनू बेइज्जत कर करके मार देना। वो गुजरा वाले आले नालों ज्यादा खतरनाक काफर अल्लाह दी कसम, मेरा छड़ता ही नहीं, काफर नहीं। यानी कहने में मकसद ये था, कहने का मकसद समझ लें, कई लोगों को बात नहीं भी समझ आई ना, मैं बता दूं जिवें गुजरा वाले वाले फैसलाबाद वाले का मिजाज है, ये जुगत नहीं छड़ते, आ जाए मौका आ जाए तो बस मार दो, मौका नहीं छड़ते, ते काफर भी मेना मारन का मौका छड़ते ही। इस बात में कहा, वगरना अल्लाह की कसम तुम जैसा तो है ही कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਲਨ ਪਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਆਏ, ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਜੇ। ये मौला अली का इश्क है जो आपको यहाँ कर लेकर बैठा है, वरना भूखा राती कोई भी नहीं सोता, रोटी सबके घर में,
اللہ آپ کے علم میں برکتیں دے. اب سبحان اللہ کہ میں آپ کو بات مکمل کروں. ایڈے خطرناک انہیں کہے نا جگتا مار مار کے مار دینا. ہوں سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کیا انہوں نے میں جگتا مار مار کے مار دینا. عمر ابن عبد نے سوچا نہیں جی میں نسنا نہیں. آپ نے فرمایا پھر وار کر. ایتھے سبحان اللہ بالکل. میں 2-4 منٹ دے دو میں نے شہادت بھی پڑھ دینی ہے یہیں پر. فرمایا وار کر. اب سنیں کتاب والوں نے کیوں لکھا کہ عمر طاقت میں زیادہ تھا. سبحان اللہ کہہ دو تو بتاؤں. اب سنیں کتاب والوں نے کیوں لکھا کہ عمر ابن عبد العزیز طاقت میں زیادہ تھا. کیوں بلا اینی لمبی لڑائی علی دی کسے نال بھی نہیں ہوئی جنی عمر ابن عبد العزیز نال ہوئی. تسی ساریاں جنگاں علی دیاں پڑھ دوجی کسے نے منگی نہیں مولا علی. مولا علی ایکو وار دے اندر اپنے مقابل نو ختم کر دین والا. ایکو وار دے اندر اپنے مقابل نو ختم کر دین والا. عمر ابن عبد العزیز نال اینی لمبی لڑائی ہوئی اینی لمبی لڑائی ہوئی کہ کافی وقت اس لڑائی وچ لگیا. ایتھوں تک کہ حضور نے بھی اپنے خیمے چوں نکل کے جھولی اٹھا کے دعا بھی فرمائی. پھر اے بھی فرمایا علی. پھر لوکاں نو اکٹھیاں کر کے فرمایا دیکھو پورے کفر دے نال کل ایمان لڑی جاندا ہے. تمہیں پتہ ہے ہمارے پاکستان میں بہادر کے لیے ایک نشان ہے جی. ایتھے سبحان اللہ. اچھا کمال ہے جی یہ زندہ نو نہیں لبدا. وہ نہیں سبحان اللہ کو تو مٹاتے دیا تو کیوں نہیں زندہ نو دے. یہ لاجک ہے جناب. یہ زندوں کو نہیں ملتا. یہ جنیاں نو بھی ملا سارے مرے نے شہید ہوئے. جڑا بھی شہید ہو گیا انہوں ملا نشان حیدر. زندے نو پھلا کیوں نہیں ملتا. زندے نو نشان حیدر تا نہیں ملتا. زندہ نے یقیناً ایک باری بہادری کر لی اگلی باری ہو سکتا ہے وہ کسے جنگ چو نس جائے تا جنہوں نشان حیدر ملے وہ نس جائے. تے کب پھپدا نہیں تا پاکستان دا قانون ہے جناب جڑا بہادری نال لڑدا لڑدا مر جائے انہوں نشان حیدر مل جائے. میں توجہ چاہلا جناب سنیں عمر کے ساتھ لڑائی بڑی لمبی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب. بڑی لمبی لڑائی. یہ دس کتاب والے بھی لکھا کہ علی نے ایک بار لگیا بھی ایڈی لمبی لڑائی کیوں پلا. اب سبحان اللہ کہ میں آپ کو اندر کی بات کروں. یہ بھی میرے کو نام پوچھا جو میں کتنے پوچھا میں دس دینا بابا سنو یہ لڑائی اتنی لمبی کیوں ہوئی. حضور نے 3 گلاں فرمائیاں سن علی نے. علی پہلا انہوں کہیں اسلام قبول کر پھر انہوں کہیں نس جا پھر انہوں کہیں پہلا وار تو کر. علی دے ذہن وچ گل آ گئی حضور چاہ دے نے کہ مرے نہ تے مسلمان ہو جائے. نہیں اینیاں تاکیداں حضور نے کدے کسے تے کیتیاں ہی نہیں کہ جا کے پہلا انہوں آکی اسلام قبول کر لے نہ کرے تے آکھی نس جا نہ نسے تے آکھی وار کر. اینیاں تاکیداں کدے بھی کسے واسطے حضور نے کیتیاں ہی نہیں. علی دے دل چ گمان وچ گل آ گئی حضور چاہ دے لے عمر مسلمان ہو جاوے. اس لیے علی نے اس پر وار قاتلانہ کیا ہی نہیں. ان دے وار روک دے رہے. یہ جنگ لمبی تا ہوئی ہے. اب یہی سے میں نے آپ کو کوفہ لے آنا تھا. اب سبحان اللہ کہہ دے کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ سحری یہیں پر سن کے کر لیں. تو ایڈا لمبا روزہ اللہ دی قسم. میں توجہ چاہ میں دسنا میں خطاب کرتا پسا غالباً یاد نہیں آ رہی جگہ وہ میں تقریر کر دے میں کہ 8 دروازے ہیں جنت کے. ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جدھر سے اللہ صرف روزے داروں کو داخل فرمائے. ایک بابا اٹھ گیا نا چلو اسی ادھر نہ آ جاؤں باقی 7 دروازے تو چلو اسی انہوں سے کسی پاس ہو جاتے. میں بڑی نہیں جنہ رکھنے نے جی انہوں ہی رکھنے نے. میں بڑی نہیں سبحان اللہ کہہ دے میں بات کو مکمل کرنے لگا تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے. میرا لاجپال آواز ہے کہ جب میرا بھائی بھی ٹچ پائی جاتا ہے پر میں دس دے بقا بلا والا دے ٹچ پہ گیا ایتھے کم فجر تک پہنچ جانا ہے.
میں بڑی مہربانی جناب نہیں، میں نہیں چاہتا میرے پاروں کسی دی سہری رہ جائے. میں توجہ میں ذرا شہادت تک لیا. یہ 4 سوال ہیں میرے، یہ آپ لکھ لیں. 4 سوال ہیں میرے، انہیں آپ لکھ لیں. اپنی مرضی کے کسی مولوی سے پوچھنا، ان کے جواب دیں. چشتی صاحب ہمارے ذمہ لگا دیں. سن لو. حضرت مولا علی مدینہ چھوڑ کر کوفہ آئے کیوں؟ یہ میرا پہلا سوال. اللہ کی قسم سارا درد اسی سوال میں تھا، آپ کو جواب نہیں آتا. حضرت علی اصحاب ثلاثہ نے خلافت کتنے کی تھی؟ مدینہ شریف. علی مدینہ چھوڑ کر کوفہ کیوں آئے؟ دوسرا سوال، آپ کا شہادت ہوئی ہے کوفہ میں، تو مزار نجف میں کیوں؟ مزار کتنے حضرت مولا علی تے شہادت کوفہ جو اس. اور تمہیں پتہ ہے یہ ہارون رشید کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ مولا علی کا مزار ہے. اس تو پہلے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. حضرت مولا علی کی قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا. یہ مولوی اور پوچھو کیوں؟ میں دس ہارون رشید ہرن دے پیچھے کتے لا دیتے، ہرن دے پیچھے کتے لا دیتے شکار کے. وہ ایک پہاڑ پر آ کے رک گئے، ہرن اتنے چڑھ گیا، کتے کھڑے ہو گئے. آپ نے بندیاں نے پوچھا، بادشاہ سی بندیاں نے پوچھا کتے اگے کیوں نہیں جاندے؟ انہوں نے آکھیا ساڈے بابے آندے نے اگے علی نہیں کتے اج بھی اگے، کتے اج بھی اوتھے نہیں جاندے اوے جتھے علی ہووے. ہارون رشید کے بعد پھر پتا چلا لوگوں کو کہ مولا علی کا مزار پاک کہاں ہے. یہ تھا دوسرا سوال. تیسرا سوال، حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین واپس مدینہ کیوں آ گئے؟ باپ کے ساتھ تھے دونوں شہزادے، بیٹیاں بھی تھی مولا علی کی ساتھ. حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد یہ واپس مدینہ کیوں آ گئے؟ اب سبحان اللہ کہ میں آپ کو چوتھا سوال ہوں. ابن ملجم حرامزادہ یہ تلوار لے کر پہلی صف تک پہنچا. نہیں آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. ادو کرونا نہیں سی ہوندا کہ بندے 4 فٹ تے کھلوندے سن. نہیں بات سمجھے نا یار. ادو کرونا نہیں سی ہوندا جی کہ بندے 4 فٹ تے کھلون. ادو تو کندھے نال کندھے ملا کے کھلوندے سن. اے پچھوں تلوار لے کے اگے آ کے نہ گیا. نہیں آپ نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. میں نے تو وہ وار بھی دیکھا ہے نا، وہ جگہ بھی دیکھی ہے مولا علی کی جہاں پر وہ وار لگا. اللہ کی عزت کی قسم وار مولا علی کے سر پہ لگا ہی نہیں. تم اپنی تاریخیں اپنے پاس رکھو، نہیں تو آ جان کے پوچھ لیا جائے مینوں نہیں پتا بابا کتنے. آپ کی کتاب والوں نے لکھا تلوار مولا علی کے سر میں لگی اور سر پھٹ گیا. لیکن میں نے وہ وار دیکھا ہے مولا علی کے سر میں کوئی وار لگا ہی نہیں کبھی. آ جان کے آپ نے پوچھ لیا جائے. میں تو بڑی توجہ جانا یہ مولا علی کے سر میں وار نہیں لگا. یار مینوں کی بین دو کوئی سجدے چ ہوے تے جتھوں مرضی مار لو سر چ وجدا ہی نہیں. میں توجہ جانا جناب کوئی سجدے میں سر رکھے تو سجدے میں گلا کاٹا جا سکتا ہے، سر پر تلوار سے زخم دیا نہیں جا سکتا. اب سبحان اللہ کیسے؟ میرے علی کا جانا بھی علی ہے، میں تو یہاں پر بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. توجہ جانا حضرت مولا علی مولا شیر خدا آپ مصلی امامت پر آئے. اب ذرا سن لو، میں شہادت ایک فکرے میں پڑھ. اس دن یہ 19 کی رات 19واں روزہ اجے بندے بیٹھے نہیں سن اعتکاف. اگلی رات بہنا حضرت مولا علی مصلی امامت. صبح کے اذان بھی مولا علی آپ دیتی، خود اذان آپ نے کوفہ کی گلیوں میں وہ جب اذان گونجی، وہ آواز گونجی جو بدر میں گونجا کرتی تھی، جو دشمنوں کی دوڑیں لگوا دیتی تھی، وہ آواز اذان بن کر کوفہ میں گونجی. حضرت مولا علی مصلی آئے، جماعت کھڑی ہو گئی. ابن ملجم اور حرامزادے نے وار کیتا، بعد جو پکڑیا بھی گیا. میرے مولا امام نے آپ نے فرمایا حسن بابا حکم فرمایا انہیں نماز تو مکمل کرواؤ نا. آپ ڈاکٹر ہیں. نہیں ڈاکٹر ہے میرا پاس. نہیں نام بندے نے نام ہی رکھا ڈاکٹر.
مطلب ایک خطیب سن تے نال ڈاکٹر لکھایا میں کہ یار میرے نزلہ ہو گیا مینوں آندا جی میں دوائیاں والا ڈاکٹر نہیں میں کہتا مطلب دوائیاں والے ہور ہوندے میں تو ماشاءاللہ ساڈے بھی فیملی ہو جو ساڈی بھی صحت ہوگی میں بڑی توجہ چاہنا ذرا میرا لجپال آباد رکھے لو ہن ذرا آپ ڈاکٹر ہیں سنیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں جس کے سر پر وار ہو تلوار والا سر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہوش رہتی نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور علی نے کہا نماز پڑھاؤ اس کا مطلب ہے ہوش میں بھی تھے صحیح بھی تھے سبحان اللہ بابا میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھا میں دلیلہ دوائی جانا جن کا خالی سر پاٹ جائے نا وہ سر پاٹنا ہوں کی تمہیں پتہ ہے وہ خالی جسم پاٹ دے ہڈی سلامت ہوں سر پاٹ دے ٹانکے لگتے ہیں ٹانکے ماس نو لگتے ہیں ہڈیاں نو نہیں لگتے نہیں میرے نال تو گزری ہے بابا میرے آپ سے 2 آپریشن ہوئے میری تو ہڈی بھی ٹوٹی تھی نا تو میں تو 14 دن ہوش آیا ہی نہیں میں 15 دن اٹھا سا کہ اٹھ کے بھی پوچھتا سا میں ہوں کون تو کتنے آ گیا یعنی ہوش بھی نہیں تھی میموری بھی آہستہ آہستہ واپس آئی اور علی کے زخم لگا مولا علی نے اٹھ کر کہا حسن نماز تو پوری کرنا یار کوئی ثابت کرے کتاب کے امام علی نے فرمایا ہو مجھے لے جاؤ پیچھے اتنے بیٹھ کے نماز آپ نے ادا فرمائی اپنے بیٹے کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی اور پھر گھر آئے اور جو فرمایا شربت دیو تو کیسے مانوں کہ مولا علی کے سر میں وار ہوا دلائل سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا علی کے سر میں وار لگا زہر اثر کر گیا زندگی کیا ہے آپ سمجھیں زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا یہ ڈاکٹری لینگویج ہے میں تو چاہنا گرامی کہتا سنے تو حضرت فرمایا حسن بیٹا حسن بابا حکم فرمایا نماز کرانا یارا جماعت مکمل ہوئی نماز تو بعد ان کا فیصلہ میرے مولا علی نے فرمایا انہوں ماریا جنا اگر میں بچ گیا تو میں اپنے مطابق اس کا فیصلہ کروں وہ شربت شہد دا بنا کے غلام لے کے آئے آپ نے فرمایا یہ پہلے اسے پلاؤ اللہ دی عزت دی قسم سارے صحابہ کرام سے سب سے مظلوم ہستی حضرت مولا علی کی جن کی اولاد کو ہمیشہ شہید کیا میرا آخری سوال ہے یہ یقیناً 5واں ہو گیا کسی سے بھی پوچھنا علی کے بچوں کو قتل کیوں کیا جاتا رہا یہ تو آپ کو سب بتائیں گے نا امام حسن کے ساتھ جنگ ہوئی امام حسین کے ساتھ جنگیں ہوئی اس کے بعد جتنی بھی آل ہاشمی نسل آگے چلی ان کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے ایک بار پوچھنا ضرور جناب یہ بتا تو دیں کیوں جواب آپ کو بدر اور احد ہی ملے گا آخری بات کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں حضرت مولا علی نے فرمایا اینو آزاد کر اینو مارنا نہ حضرت مولا علی نے فرمایا میرا شربت بھی اینو عطا کرو میرا شربت بھی اینو عطا کرو پھر فرمایا اگر اینو کھانا بھی گرم گرم اینو بستر بھی نرم دیو پھر فرمایا اگر میں شہید ہو جاواں اینو مارنا پہ جائے میرے قتل وچ اینو مارنا پہ جائے اینو زیادہ تکلیف نہ دیا جائے اینو ایکو وار دے اندر ماریا جائے میرے دشمن نو زیادہ تکلیف نہ دیا جائے میں اس علی دا شان کی بیان کراں او جڑا قاتل واسطے بھی آسانیاں چاہ رہا ہے قاتل کے لیے بھی آسانیاں چاہنے والا علی 21 کی رات گزر گئی حضرت مولا علی کی جب شہادت فرمایا اپنی بیٹی میں کو سن کے گھر لے چلو جب لے کے چلے ہیں نا جی ساتھ آپ کے صحابی تھے فرمایا بھئی دوستو میرے زخم والی بات میرے گھر میں مجھ سے پہلے پہنچ گئی ہے ان سب کو یہی سے روانہ کر دو میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز یہ سنے پر میں میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز میں نہیں چاہتا کہ کسی کے کان تک آئے کہا انہیں یہیں سے کہو کہ مسجد میں چلے جائے میں یہاں اپنی بیٹیوں سے ملوں گا کیونکہ میرے زخم کی بات میرے بچوں تک پہنچ گئی
آئے حضرت زینب بھی آئی، امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، زینب آئی، ام کلثوم آئی، باپ سے پیار کیا، محبت کی، چوم رہی ہیں۔ میرے مولا علی نے فرمایا حسن بابا حکم فرمایا، شہادت کی خبر دی۔ فرمایا حسین بیٹا حسین رو بھی نہ یارا، تو اجے کربلا، پھر پوری واقعہ کربلا والا امام حسین کو سنایا کہ حسین تیرے ساتھ یوں ہوگا، پردے دار بیبیاں تیرے ساتھ ہوں گی، تو نے ابھی کربلا والا سفر کرنا بیٹا۔ سب کو وصیتیں کرتے رہے۔ حضرت زینب کو بلا کے کہا زینب میرا پتر حسین جدو کربلا جاوے ویر نو کلا نہ جاتے، بھائی کو زینب بھائی کو اکیلے نہ جانے دینا۔ اور یہ میں نے بات پڑھی ہے کہ جب آپ کی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شادی طے پائی نا، تو شرط مولا علی نے یہ رکھی تھی کہ میری بیٹی تم سے کوئی اجازت مانگے تو انکار نہ کرنا، میری بیٹی زینب کوئی مانگے تو کچھ انکار نہ کرنا۔ پھر آپ نے کہا تھا ایک بار کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا بھی مجھے تو حکم ہی یہ ہوا تھا کہ اجازت مانگے تو انکار نہ کرنا۔ گرامی قدر حضرات، زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ حضرت مولا علی کی شہادت سناؤں گا۔ تو علی کا آنا بھی کعبہ میں، علی کا جانا مسجد میں، علی کا آنا بھی اللہ، علی کا جانا بھی اللہ۔ تو میں انہی لفظوں پر اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ رب لم یزل، اے جنہیں دوست اے تھے تیرے کار آئے بیٹھے رہنا یا اللہ، جو منگ دے نے عطا فرما دے۔ نا انہیں بندے تک کسی دنیا دار دے کار چلے جان، اینی دیر تک بہ جان تے خالی دنیا دار نہیں جان دیندہ۔ پروردگار دے کروں ماہ رمضان المبارک اس کو خالی کیویں چلا جائے یا اللہ، جڑا مقصد بھی دل چ رکھ کے یہ پروگرام دا اہتمام ہویا یا اللہ، اس مقصد میں پورا فرما۔ میرا بھائی کیسر باجوہ اور بھی جنہیں دوست اب ڈاکٹر صاحب ایڈوکیٹ صاحب تیری تو خیر ہوئے نا یارا، اللہ آواز انداز ہے چھوڑ زیادہ برکتہ دے، پاویں چلا گیا سے میں ویڈیو سنتا رہا، اللہ زندگی کرے آباد رہو، جوانی امان، گن شکر ساؤنڈ سلامت رہے یارا۔ میری طبیعت آج کافی خراب، 2-3 دن تو بخار ہے، تو میں خطابات نہیں کر رہا، پر میں پھر نہیں انکار کیتا کہ آ گیا، تو بیمار تھا جیسا بھی تھا آ گیا ہوں، اور اس ذکر کا صدقہ دعا کرتا ہوں یا اللہ حضرت مولا علی دی شہادت دا صدقہ جڑا بھی بیمار نہ شفا دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم۔ الہ العالمین محفل پاک دا اہتمام کرنا قبول فرما، ذکر اذکار نعت خوانی قرآن خوانی بیان، اس تو علاوہ جنہ بھی سانو اپنے کارج بین دا اجر عطا فرمائے یا اللہ، سارے ثواب تیری بارگاہ پیش کرنا قبول فرما یا اللہ۔ میرے نبی دا صدقہ یہ سارے ثواب انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام دی ارواح نو درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول فرما۔ خاص الخاص حضور نے جانا دا صدقہ یا اللہ، سارے ثواب ساڑھے گھر سمیت جننے بھی ایسے بیٹھے ہیں، ساڑھے جننے بھی بڑے نکے بزرگ ماں باپ پیپرا ادا ہوگی اور فوت ہو گئی یا اللہ، تمام اس ثواب شامل فرما۔ میرے مصطفیٰ دا صدقہ مولا کے دنوں، میرے مصطفیٰ دا صدقہ جنہ دا دوپڑ کے بخشدہ نہیں لیا، جنہ دا کوئی سارے ثواب کرنا لیا ہی نہیں یا اللہ، سارے ثواب اونا دی ارواح کو پیش کرنا قبول فرما۔ میرے مسلمان پریشان آنے پریشانیاں دور فرما یا اللہ، تانگ دستیاں دور فرما۔ میرے مصطفیٰ دا صدقہ میرے پرانے کا کیسے بانجو میں دوسرا کر کے ادھر اعتماد کیتا جیڑا مقصد وہ دیر جلا کے کیتا ہے یا اللہ، اس مقصد کو پورا فرما یا اللہ، ہر مقصد کو پورا فرما، کاروبار میں برکتہ عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ ہن آمین ضرور رکھنا یا اللہ، میرے ملک نو ہر طرح دی وبا تو ہر طرح دی سازش کو محفوظ فرما۔ میرے مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ، یہ جڑیاں بیماریاں کرونا شرونا سجنیاں کبھیاں دکھیاں چکیاں، یہ جڑیاں بیماریاں یا اللہ، یہ تو خدا دشمنہ آسے نے ساڑھا کی رسول بچارے تو اپنے بیلہ صدقہ یا اللہ، اس کا سب تمام بیماریاں تو وباما تو حضور کا دیوانہ کی محفوظ رکھا۔ میرے مصطفیٰ دا صدقہ، میرے مصطفیٰ دا کشمیر والوں کو آزادی عطا فرما۔ ہر مسلمان کی چاہے دنیا میں کسی خطر میں بستا ہو یا اللہ، مال جان دی حفاظت فرما۔ میں نہیں جانتا آپ پہ یہ علم مزاج سرور ہے، دلوں دے آ جانا یا اللہ، جیڑی بھی حاجت کوئی دل چ رکھ کے بیٹھا ہے نا، تو حضور دا صدقہ دلوں دے آتا یا اللہ، اس مسجد امام صاحب کی طرف
ہاں امام صاحب کے بیٹے نے اچھا امام صاحب تو آنے تو دیکھ جانا یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اپنے پیارے حبیب سب جانے مولا علی کے مدنہ کا صدقہ میں مرید ہوں بول رہے ہیں شکر میرا پیر نصیر الدین فرما دے ادھر میں جملہ دے یاد ہے فرما دے میں اپنی آنے چاہنے پیر ہوں میں اللہ جپا غلام اور یہ زبانہ نہیں بول دی اللہ کی قسم پیچھے بولنے والے بول کرنے شمع بات پتہ خریدتے رہنا مدینہ چوک رام گلی ملسمہ تھا تو میں دعا کرتا تھا چلو کوئی میں اصل ساڈا تو کام ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مسجد امام صاحب نے تے بیٹا کو میں چاہنا تو ربیع الاول نیڑے ہی ہے تو پاپا بیلی میرے کوئی روکے بھی دے دے میرے ساتھی لگ یا اللہ میں آواں تے مینوں آنے پھر وہ پوچھے نظر آوے امام صاحب دا تو انہاں جفی پان دے نال کم تو منگیا تے اللہ سب دے یا اللہ میرے تو پلے ہی کھ نہیں گلیاں یا ککھاں نہ لگی ہوگا پر یا رسول اللہ میرے حضور کا صدقہ اس منبر کا صدقہ حضور کے مصلی کا صدقہ حضور کی گلاں کرنا مولا علی کا ذکر کرنا یا اللہ اس ذکر کا صدقہ زندگی والا بیٹا عطا آمین میں نے رابطہ کروائی تو میرے دل بہت انشاءاللہ اللہ بابا ہوگی گل کائی سے سب گل ہوگی تے نہ رابطہ رکھی دل آپ انشاءاللہ نام محمد حسین رکھی میں بھی دو بیٹیاں سن تے روندا سا اے میرے مرشد میں شاید دیتی سی میری میں اور انہاں میں کہا سی نا حسن رکھی میں نہ سوچیا اسی دعوت سٹوری نہیں سوچی میں نہ سوچیا پتر دا عطاء المصطفیٰ کہ اللہ دے گا تے نہ رکھنا عطاء المصطفیٰ کے کریمہ عطا کیتا تو بابا میرا میں لڑ پیا میں نے فرمایا لگا تینوں آکھیا سی حسن رکھی تو میں کہا جی میں عطاء المصطفیٰ رکھیا تے نہ تو ماڑا تے نہیں فرمان لگے تیرا اپنا نام کی ہے میں کہا جی اسد اللہ مینوں آندے اسد اللہ ہے کی میں کہا جی مولا علی دا لقب آکھن لگے تے علی دے وڈے پتر دا نام حسن سی او میں کہا جی حسن نہ ہو رکھے جا آپ علی ہوے میں بھی میں کہا جی علی ہوے تے نام حسن رکھے نا تو فرمان لگے یار تو نسبت دا حسن امام پاک کے رکھنا تو نام رکھ حسن رضا وہ پھر میں پتر بنا حسن رضا رکھا کہ میں انشاءاللہ تو محمد حسین رکھا میں کریم اللہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ امام صاحب زندگی والا بیٹا انہیں بننے ہے میں جلدی اس وقت دل رکھا کہ وعدہ کر لے کہ وعدہ ٹاپک پورا کرنا اللہ زندگی والا بیٹا پکا ہوتی کرنا گل ہوتی ہے کئی سر میں گل ہوتی اللہ زندگی والا بیٹا عطا فرما گل کرنا میرے مصطفیٰ کا صدقہ زندگی والا بیٹا عطا فرما یا رسول اللہ قل حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننا فی قہر ہم من مغرق خود یدینا سہل لنا اشقالنا صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و علیہ وسلم ڈاکٹر کو میں کبھی دعا وہ وجہ وہ میرے کو زیادہ ڈاکٹر دعا کرنا